میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کراؤں گی. تھینک یو نوید صاحب. سب سے پہلے آئی ہیو بین ان دس ٹیکنالوجی فیلڈ فار آلموسٹ 25 years. سو اٹس بین اے لانگ ٹائم, ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ میں نے نارتھ امریکہ میں بھی 17 سال گزارے ہیں, اور یہاں مڈل ایسٹ میں, افریقہ میں اور ایشیا پیسیفک میں بھی کافی ٹائم گزارا ہے اپنی بزنس کے حوالے سے. So I am the chief executive for a company which is dealing with financial services, اور بینکس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان کی ٹیکنالوجی پہ, and the company name is NDC Tech. And آج جس حوالے سے میں یہاں آئی ہوئی ہوں وہ پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن, جس کو پاشا کہتے ہیں, میں اس کی سینئر وائس چیئرمین ہوں اور ابھی الیکٹ ہوئی ہوں کچھ 1-2 مہینے پہلے. سو اس کے لحاظ سے میں آپ کو تھوڑا سا آئی ٹی کا لینڈسکیپ بتانے کے لیے یہاں موجود ہوں. سو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیکنالوجی میں سارے پاکستان کو متاثر کرتی ہے, اور یہ صرف ایک سٹی اور ایک اسٹیٹ کی بات نہیں ہوتی, بلکہ جہاں بھی آپ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سم ٹائمز صرف نیشنل لیول پہ ہوتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم اس کا امپیکٹ ایک گلوبل لیول پہ ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا. اور آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں اپنی ڈفرینٹ بزنسز میں بھی یہ بہت سہولت موجود ہو گئی ہے کہ ہم انفارمیشن کو بہت جلدی اور تیزی سے ہمارے پاس اویلیبل ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے اچھے ڈیسیشنز بزنس میں لے سکتے ہیں. تو پاشا جو ایک آرگنائزیشن ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہی ہے. ایک تو وہ پالیسی ایڈوکیسی پہ کام کرتی ہے. سو ہم ڈفرینٹ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, جیسے FBR کا ادارہ ہے, اسٹیٹ بینک کا ادارہ ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا ادارہ ہے, اور IT منسٹری وغیرہ ہے. اور ہم آلسو ڈفرینٹ گورنمنٹ منسٹریز کے ساتھ کام کرتے ہیں, جیسے منسٹری آف کامرس ہے, منسٹری آف IT ہے, اور بھی بہت ساری منسٹریز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج کل ڈیجیٹل پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا نفاذ ہے, اور بہت ساری منسٹریز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں تاکہ وہ ڈفرینٹ سروسز جو پرووائڈ کر رہی ہے گورنمنٹ اپنے بزنسز کو یا انڈیویجولس کو, وہ ڈیجیٹل طریقے سے پرووائڈ کر سکے. اور اس حوالے سے بہت ساری انویسٹمنٹ اور بہت سارے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. سو ہمارا ادارہ پاشا جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کو تھوڑی سی گائیڈ لائنز بتاتا ہے, پالیسی فریم ورکس بتاتا ہے, اور ان چیزوں کے اوپر کام کرتا ہے تاکہ پاکستان کی ڈفرینٹ بزنسز کے لیے ایک بہتری آ سکے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. دوسری چیز جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ممبر آرگنائزیشنز ہیں پاشا کے. تقریباً وی ہیو مور دین 1000 ٹیکنالوجی کمپنیز جو پاشا کے ساتھ ممبرز ہیں, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی کمپنیز میں جو بھی ایشوز آ رہے ہیں ہم ان کی ایڈوکیسی کریں, ان کو آگے لے کے چلیں. اور لاسٹ ایئر میرا خیال ہے پچھلے 1-2 سال میں ہم نے سب سے بڑا کام جو ٹیکنالوجی کمپنیز کے لیے کیا ہے وہ ٹیکس کے لحاظ سے کیا ہے. اور دوسرا کام جو ہم نے جو ہمارا پروپوزل گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا وہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا کیا تھا, جس کے بارے میں آگے جا کے بھی میں بات کروں گی. دوسرا ہم یہ بھی بہت کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیلیگیشنز جو ہیں باہر کے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسپو پاکستان بھی ہو رہا ہے دبئی میں, اور وہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس بھی ہوتی ہے جائیٹیکس کے نام سے, وہ بھی ہو رہی ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہمارے پاشا کے ممبرز ہیں جو ٹیکنالوجی کمپنیز, ان کو ہم باہر کے ملکوں میں ان کو ویزیبلٹی دلوائیں. ڈفرینٹ ہم ایمبیسیز کے ساتھ کام کرتے ہیں,
ڈفرینٹ جو ٹریڈ باڈیز ہیں ہر کنٹری میں پاکستان کی، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک ویزیبلٹی دی جائے ان کمپنیز کو، تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 1 یا 2 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ مور دین 100% بڑھ چکی ہے، اور اسی وجہ سے ٹیکنالوجی کو اب ایک ایسی انڈسٹری قرار دیا جاتا ہے پاکستان میں جو کہ ایک ناؤ ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے، اور اس کے لیے بہت سا کام کیا جا رہا ہے. یہ کچھ اگر میں سٹیٹس آپ کو بتاؤں پاکستان کی، آئی تھنک پاپولیشن کا تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ 220 ملین کی پاپولیشن ہے، لیکن جو اس میں اہم سٹیٹس ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 50% ہمارے جو انڈیویجولس ہیں ان کو کسی کیپیسٹی میں انگلش پڑھنا لکھنا آتا ہے، وچ از اے میجر بینیفٹ جو ہماری کنٹری کا ہے، کیونکہ پھر ہم ایکسپورٹ اور دوسری کنٹریز کے ساتھ، جیسے اگر یہاں ہم کال سینٹرز بھی کھولتے ہیں اور دوسری قسم کی BPO آرگنائزیشنز بناتے ہیں، باہر کی کمپنیوں کے لیے سیٹ اپ کرتے ہیں یہاں پہ، تو ہمارے لیے ایک بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ ہم ہائر کر سکتے ہیں انگلش اسپیکنگ لوگوں کو. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ڈیجیٹل سروسز جو موبائل پہ یا انٹرنیٹ کے اوپر پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس کی انفارمیشن ہمارے بہت سے لوگوں کو مل جاتی ہے، ایون ایٹ دا لیول آف فارمرز جو رورل اس میں کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اگر تھوڑی بہت وہ گزارے کی انگلش کر لیتے ہیں تو وہ بہت سی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنی بزنس میں بہت فرق لا سکتے ہیں، اور اسی طرح بینکنگ چینلز کے ساتھ بھی وہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 7 لاکھ اینیول گریجویٹس ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی انف تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر انڈیا کو ہم دیکھیں یا اور وہ کنٹریز کو دیکھیں جو IT میں بہت کام کر رہی ہیں، تو ان کے لحاظ سے تو ہم 1% یا 5% پہ ہیں، لیکن اس ایجوکیشن میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں، بیکاز ایجوکیشن میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ 1 یا 2 سال میں وہ سالو نہیں ہوتی، اٹس اے ویری لانگ ٹرم تھنگ، اور اس کے اوپر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو ابھی اس وقت ہمارے پاس 7 لاکھ گریجویٹس ہر سال نکل رہے ہیں، اس میں سے 25,000 صرف ٹیکنالوجی IT کی ٹریننگ کسی قسم کی IT فیلڈ میں وہ گریجویٹ کر رہے ہیں. 25,000 بہت ہی چھوٹا سا نمبر ہے، لیکن دس از دا فیکٹ رائٹ ناؤ. اس میں انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے کہ ایسے انسٹیٹیوٹس کھولے جائیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گریجویٹ کرائیں، ایسے ٹریننگ ووکیشنل سینٹرز کھولے جائیں جو انسٹیڈ آف اے 4 ایئر ڈگری پروگرام 2 سال میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں بہت زیادہ، کہ ہم ایڈوانسڈ ایسوسیٹ ڈگری پہ کام کر رہے ہیں جو 2 یا 3 سال میں زیادہ اسٹوڈنٹس کو نکال سکے. سو اس پہ بھی ہمیں کافی سپورٹ مل رہی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ پاکستان گلوبلی از ریکگنائزڈ ایز اے کنٹری جہاں پہ سب سے زیادہ سیل فون استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے میرا خیال ہے اڈاپشن 3G کی اور پھر 4G کی اور اب 5G پہ بھی ہم جا رہے ہیں. تو اڈاپشن ہماری جو ہے وہ کافی تیز ہے، اور اس ایریا میں ٹیلی کمیونیکیشن میں ایٹ لیسٹ ہم کافی اپ ٹو پار ہیں ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو ہم اپنی انویسٹمنٹس جو اس ایریا میں کرتے ہیں وہ اسی حساب سے کرتے ہیں جو چیزیں ایڈوانسڈ کنٹریز میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو استعمال ہے، جو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس کی جو یوسیج ہے وہ ہماری نہیں ہو سکتی بیکاز آف دی ادر فیکٹرز، کہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے بہت سارا برین ڈرین ہوتا ہے، اچھے جو پڑھ کے آتے ہیں لوگ وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر انڈسٹری لگتی نہیں ہے، لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. سو جو لاسٹ ایئر کی گروتھ ہے IT میں وہ 65% تھی، IT انڈسٹری میں الون. سو اگر میں آپ کو نمبرز دکھاؤں اور ٹریجیکٹری دکھاؤں تو اگر آپ دیکھیں کہ 2021
2022 میں آپ لوگوں نے میرا خیال ہے نیوز میں کافی سنا ہوگا کہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ $2.3 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی آئی ٹی انڈسٹری میں in this last year, which was June 30th of 2021. ٹھیک ہے. اور ابھی جو 3 مہینے گزرے ہیں یعنی فرام جولائی سے لے کے سپٹمبر تک اس میں ہم نے آلریڈی 1.2 بلین کراس کر لیا ہے, وچ مینس دیٹ واٹ وی آر سینگ از کہ اس سال ہو سکتا ہے کہ ہم 4 یا 5 بلین کے بیچ میں اپنا یہ سال کلوز کریں گے, تو وچ از اے ہیوج تھنگ. لیکن انفارچونیٹلی اس میں جو ایکسلریٹر جو مل سکتا تھا, یعنی کہ لوکل انویسٹمنٹ کی وجہ سے یا گورنمنٹ انٹرونشنز کی وجہ سے یا اور چیزوں کی وجہ سے, یہ اس وجہ سے گروتھ ابھی تک نہیں ہو رہی. یہ گروتھ اپنے اون پہ ہو رہی ہے فرام واٹ دا پرائیویٹ سیکٹر از ایبل ٹو ڈو کرنٹلی. لیکن اگر یہ انٹرونشنز بھی بیچ میں ہم لے کے آ جائیں, جو کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی انٹرونشنز کچھ پالیسی کے لحاظ سے آئیں اور لوکل پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے. سو اس کے بھی میں کچھ آپ کو نمبرز دکھاؤں گی کہ اس سال میں بہت سی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان دا یوسیج آف آئی ٹی, لیکن وہ بہت منسکیول, بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے, اور لوکل انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں آئی اس ایریا میں. سو اب یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ایٹ دس جنکچر جو آپ گراف دیکھ رہے ہیں, جب ہم ایک بالکل ٹریجیکٹری پہ نکل رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ لوکل انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی اتنا پارٹیسپیٹ کرے جتنا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو یہ گروپ آپ کا یہاں پہ ہے موجود, اگر اس کے اوپر وہ تھوڑا سا سپورٹ کریں تو دیٹ ول بی ویری گڈ. یہ ایک اور کچھ نمبرز ہیں, ایکسپورٹس کے نمبر ہیں وچ آئی تھنک اے لٹل بٹ تھوڑے سے ڈیٹڈ ہیں, اس لیے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکپ اٹ. یہ 2018 سے آ رہے ہیں. یہ آئی ٹی سروسز کا کمپوزیشن ہے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑا بار آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک بی پی او کا آ رہا ہے اور دوسرا ہائی اینڈ سافٹ ویئر کا آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ بہت کم ہیں, تو اگر ہم ہائی اینڈ ویلیو سروسز میں جائیں گے تو انسٹیڈ آف سیلنگ آر سروسز فار 1 روپی, اف وی کین سیل دیم ایٹ 100 روپیز, تو ہمارا بہت زیادہ ڈفرینس پڑ جائے گا. تو اس ایریا میں انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم آبویسلی جو والیومز اور نمبر آف گریجویٹس کو تو ایک دم انکریز نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رائٹ ایریاز آف ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں جہاں پہ پریمیم آف دا سروس از مچ مور دین واٹ اٹ از ان دا ادر سروسز, جہاں ہم کمپیٹ انڈیا اور چائنا اور دوسری فلپینز وغیرہ سے بالکل بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ بی پی او سروسز اور آئی ٹی سپورٹ سروسز میں ان کے پاس تو تھاؤزنڈز اور تھاؤزنڈز, ایک کمپنی میں تقریباً 200,000 لوگ جو ہیں وہ امپلائڈ ہیں, اور ہماری سب سے بڑی کمپنی میں 1500 اور 1700 از دا میکسیمم نمبر آف پیپل وچ آر امپلائڈ ان پاکستان ان این آرگنائزیشن. سو اس میں another fact is کہ we are rated as the top 31 countries in the global index. So this is also very good by one of the analyst firms, Kearney, A.T. Kearney. Ease of doing business پہ ہم ابھی 108 پہ ہیں. یہ جو گورنمنٹ ہے کافی سارے انیشیٹوز کر رہی ہے. آپ نے پاکستان سنگل ونڈو کا بھی سنا ہوگا, اس کا بھی انیشیٹو شروع ہو گیا ہے. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس از ون آف دا فیکٹرز وائی فارن کمپنیز ول کم ان ٹو پاکستان اور give work to Pakistani companies to develop their software or develop their products or do engineering and those kind of things. تو ease of business کا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر ہم لوگ again as پاشا بہت سی انٹرونشنس پہ گورنمنٹ کے ساتھ پالیسیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا جلدی آپ آسان کر دیں
تو جو باہر کی کمپنیز پاکستان کو ایز این ایمرجنگ اکانومی دیکھ رہی ہیں وہ آ کے جلد سے جلد انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گی. اسپیشل ٹیکنالوجی زونز جس کا میں نے آپ کو بتایا, اسپیشل ٹیکنالوجی زونز جو ہے وہ اس سال کا انیشیٹو ہے, بہت بڑا انیشیٹو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے جو سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ہوتی ہے, اور اسی لیے یہ جو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا پروجیکٹ ہے وہ بالکل اسی کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے, کیا گیا ہے کہ اگر ہم کہیں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو ہم اگر اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں پیسہ لگائیں جس میں ہم انفراسٹرکچر بلڈ کریں ٹیکنالوجی کمپنیز کے لیے, تو وہ بہت آپ کے سرمایہ کاروں کے لیے بہترین ہوگا, کیونکہ وہ اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں اس زمین کو, اور وہ انہوں نے اسپیشل ایلوکیٹڈ ایریاز بنائے ہیں, اس زمین کو, اس کنسٹرکشن کو انہوں نے 10 ایئرس کے لیے ٹیکس فری کر دیا ہے. جو آپ کنسٹرکشن بھی کریں گے وہ بھی ٹیکس فری ہوگی, جو آپ کمپنی بھی وہاں چلائیں گے وہ ٹیکس فری ہوگی, اور بہت سے انسینٹیوز اس طرح کے گورنمنٹ دے رہی ہے. اور اس کی آلریڈی بل بھی پاس ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں, اس کا آلریڈی شروع بھی ہو گئی ہے رجسٹریشن. نیکسٹ منتھ سے میرا خیال ہے اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ لینا شروع کر دیں گے ڈفرینٹ سٹیز میں. یہ کچھ سکسیس سٹوریز ہیں ڈفرینٹ کمپنیز جو یہاں پہ لسٹڈ ہیں. بڑی کمپنی سسٹمز لمیٹڈ کا آپ لوگوں نے, کافی لوگوں نے سنا ہوگا کیونکہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں. دین دیر از ادر کمپنیز, افینٹی ہے, اور بھی کچھ کمپنیز ہیں. یہ ساری ٹاپ ریٹڈ کمپنیز ہیں پاکستان کی جو جس میں لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں موسٹ آف دا. یہ کچھ انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کلائنٹس ہیں جو پاکستان میں انہوں نے ڈیولپمنٹ سینٹرز اپنے شروع کیے ہوئے ہیں. یہ کمپنیز نے کچھ اس طرح کی امپلائمنٹس دی ہوئی ہیں پاکستان میں جو ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے IBM ہے, اوریکل ہے, یہ بڑی نون کمپنیز ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. ان لوگوں نے بھی پاکستان میں کچھ نہ کچھ سیٹ اپ کیا ہوا ہے. کسی نے 1500 لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں, کسی نے 1700 لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ پاکستان میں انکریز ہوتی ہے. اور پھر یہ کچھ ایکٹیو انویسٹرز ہیں, جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت سی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں. یہ کچھ باہر کی ٹاپ کے انویسٹرز ہیں جنہوں نے یا تو کسی پروڈکٹ کمپنی میں یا کسی سروس کمپنی میں کچھ پیسے ڈالے ہیں اور اکانومی کو وہ اس طرح ریوائیو کر رہی ہیں. اور یہ 2019 کے کچھ ایکوزیشنز ہیں ان پاکستانی کمپنیز جو کہ نیچے فگرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ انویسٹمنٹس جو 2020 کے ہیں, یہ کچھ کمپنیز ہیں جس میں پیسے ڈالے گئے, اور یہ کچھ 2021 کے ہیں جس میں پیسے ڈالے گئے, اور یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مور اینڈ مور the amount of investment is increasing on a monthly basis. So I think the last جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے وہ $85 million کی آئی ہے لیٹلی, جو ایئر لفٹ ایک کمپنی ہے اس کے اندر. سو لاسٹ 3 years کا اگر آپ دیکھ لیں تو کافی انکریز کر رہا ہے. دیر از اے ٹریجیکٹری دیر ان دا انویسٹمنٹس. سو اب میں کنکلوڈ کروں گی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور اگر کوئی آپ لوگوں کے سجیشنس ہوں, آپ کا کوئی کویسچن. جی جی جی. سو کراچی کے لحاظ سے یہ جو سب کچھ میں نے دکھایا ہے, کراچی کی پارٹیسپیشن آبویسلی سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ گریجویٹس بھی نکلتے ہیں, سب سے زیادہ کمپنیز بھی کراچی میں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی انفراسٹرکچر کے لحاظ سے کراچی جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے.
اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ سب سے پہلے اسلام آباد میں پائلٹ ہوگا. پائلٹ کیا ہوگا، شروع ہو گیا، اور پھر لاہور نارتھ میں ہوگا، اور پھر اور جگہوں پہ بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے اور جگہ بھی ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی جو پارٹیسپیشن فرام دا کراچی گورنمنٹ از ناٹ دیر، سو وہ تھوڑے سے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، زمین کو نہیں دے رہے، الاؤ نہیں کر رہے، اس طرح کے پرابلمس ہیں. تو ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی. کچھ ہم پرائیویٹ لینڈ کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ایز اے اسپیشل ٹیکنالوجی زون ڈکلیئر کروا لیں. سو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا کم ہے. ایجوکیشن کے لحاظ سے میرا خیال ہے ہم کراچی میں، کیونکہ پاپولیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لحاظ سے ہم سب سے زیادہ کام کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف دا انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن اینڈ ٹیکنگ آؤٹ گریجویٹس آف آئی ٹی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی سب سے زیادہ ہو رہی ہے کراچی سے، اور اگر ہم کراچی ہی میں انویسٹ کریں ان ٹو دا کمپنیز وچ آر ہیئر تو میرا خیال ہے کہ اس کے رزلٹس بہت اچھے آ سکتے ہیں.